حدیث نمبر 339 339 عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة. مغیرہ بن شعبہ روایت کرتے ہیں. مغیرہ بن شعبہ کون ہے؟ لکھیں آپ. یہ تاریخ اسلام کی بڑی زبردست شخصیت ہے یہ بھی. مغیرہ بن شعبہ، ان کا نام ہے ابو عبداللہ، ابو عبداللہ مغیرہ بن شعبہ الثقفی. الثقفی، ثا سے وہ 3 نقطے والا ثا ہوتا نا. ابو عبداللہ مغیرہ بن شعبہ الثقفی. عام الخیبر یعنی صلح حدیبیہ کے بعد جو جنگ خیبر کا وقت تھا، اس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا، اور دنیاوی سیاست، یہ جو دنیاوی سیاسی معاملات ہوتے اس کے اندر ان کو الدہات میں سے مانا گیا، یعنی بہت تیز دماغ والے، بہت شارپ مائنڈ والے سیاسی امور میں اور سیاسی اتھل پتھل میں. یہ دنیاوی سیاست میں ان کا دماغ بہت تیز تھا، اور یہ یعنی دیر سے اسلام قبول کیے، اور اس کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں، میدان جنگ میں بھی کئی مقامات پر رہے ہیں. اور جب مولا علی علیہ السلام کی حکومت کا وقت آیا، اور اسی وقت جو ہے جب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا، شہید کر دیے گیا، آپ شہید ہو گئے، اور حکم جو ہے مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ میں آیا، تو اس وقت مغیرہ بن شعبہ مولا علی کے پاس حاضر ہوا. مولا علی علیہ السلام کے پاس مغیرہ بن شعبہ حاضر ہوا اور مشورہ دیا ان کو. اس طرح سے مشورہ دیے کہ کیا کہتے ہیں، اے مولا علی جو ہے آپ ایک کام کریے، جو حضرات طاقتور پاور رکھنے والے ہیں ان کو بصرہ، کوفہ یعنی دمشق کے اطراف میں، امیر معاویہ کا جو ایریا ہے اس کے اطراف کے علاقے میں طاقتور افراد، بھلے وہ کتنے اچھے ہیں یا کتنے خراب ہے وہ مت دیکھیے آپ، طاقتور افراد کو ان کے اطراف کے علاقوں میں ان کو گورنر بنا دیجئے. کیونکہ مولا علی علیہ السلام جیسے حکومت پہ آئے تھے تو انہوں نے کیا کیا، جو کرپٹ گورنرز تھے اور غلط تھے، ان کی سیاستوں میں غلطی تھی، وہ جھوٹ بولتے تھے یا ناانصافیاں کرتے تھے، جو کرپٹ گورنرز تھے پوروں کو سسپینڈ کیے، وہ بہت تیزی سے کیے. جب سسپینڈ کیے تو یہ شخص آ کر کہنے لگے، یہ مغیرہ بن شعبہ آ کر کہنے لگے، تو ایک کام کریے آپ دمشق کے اطراف میں، معاویہ بن ابی سفیان جو اس علاقے کے گورنر ہے، اس علاقے کے اطراف میں طاقتور لوگ کو آپ گورنر بنائیے. یہ مت دیکھیے کہ بھئی یہ کیا ڈیٹیل ہے ان کی، نہیں، طاقتور لوگ، اپنے لوگوں کو، طاقتور لوگ کے افراد ان کو کنٹرول دیجئے، اور معاویہ بن ابی سفیان کو کنٹینیو کر دیجئے، آپ ہی گورنر ہے بول کر ان کو کنٹینیو کر دیجئے. جب پورا آپ کے علاقے میں کنٹرول میں آ جائے، 4-6 مہینے گزریں گے، جب کنٹرول میں آ جائے تو اس وقت جو ہے پھر ان کو اگر آپ کو سسپینڈ کرنا چاہے تو آپ کر لیجئے. تو مولا علی علیہ السلام ان کا مشورہ قبول نہیں کرتے، کیونکہ مولا علی علیہ السلام کی جو شخصیت ہے، یعنی وہ مشورے قبول نہیں کرتے، اور کہتے میں ایسا نہیں کر سکتا کہ معاویہ جس اعتبار سے حکومت کر رہے ہیں، میں ان کو ایک دن بھی حاکم نہیں رکھ سکتا، ان کو ایک دن بھی میں گورنر نہیں رکھ سکتا، اور مشورہ قبول نہیں کرتے. اور مغیرہ بن شعبہ ناراض ہو کر وہاں سے پلٹ کے چلے آتے کہ میرا مشورہ قبول نہیں کیا گیا. اور ہوا یہ کہ اطراف میں بھی جو ہے مولا علی علیہ السلام ان افراد کو گورنر بنائے جو یعنی قوت رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر حکمت اور ایمانداری سب سے، یعنی فرسٹ پریفرنس ان کا یہ تھا کہ بہت زیادہ ایماندار اور صاف ستھرے لوگ ہوں، ان کو حکومت پر ڈالے وہ. اور معاویہ بن ابی سفیان کو بھی جو ہے وہ لیٹر لکھتے ہیں کہ ہم آپ کو بھی سسپینڈ کرتے ہیں، تو وہ فوراً بغاوت پر اتر آئے. اور آپ کو پتہ ہے آگے تاریخ میں پھر کیا کیا ہوا، وہ سب آپ جانتے ہیں. 2 دھڑ ہو گئے، 2 ملک بن گئے. اس طرح سے لوگ کے اندر ہو سکتا فوراً یہ سوال ذہن میں آئے کہ مشورہ تو صحیح تھا نا، کہ بھئی اتنا سب ہونے کے بجائے اگر تھوڑا سا پالیسی کے ساتھ، تھوڑا اچھے برے جیسے بھی لوگ ہیں مگر ان کو اپنا بنا کے اگر اطراف میں ڈالتے اور معاویہ بن ابی سفیان کو کنٹینیو کرا دیتے، اور جب پوری کمپلیٹ گرپ حاصل کر لیتے تو اس کے بعد ان کو اگر سسپینڈ کر دیتے تو یہ سب جنگیں وغیرہ نہیں ہوتے. لیکن یہ ممکن نہیں تھا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، نبیوں کا جو مسئلہ ہے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پالیسی، حکمت وغیرہ یہ سارے چیزوں کے باوجود ایک لمحے کے لیے بھی باطل کو قبول نہیں کر سکتے.
نبیوں کی بات کر رہا ہوں میں، مولا علی کی بات نہیں کر رہا ہوں ابھی۔ انبیاء علیہ السلام کا مسئلہ یہ ہے، قاعدہ ان کے ساتھ یہ ہے، دیکھیے حدیث کس کو کہتے ہیں؟ ہم حدیث شریف پڑھ رہے ہیں، حدیث کو کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ حدیث ہے، جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیے ہیں وہ حدیث ہے، اور جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا اور حضور سے منع نہیں کیے اس کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ یعنی جو کام حضور کی موجودگی میں ان کی رضامندی کے ساتھ ہو جائے، اگر حضور منع نہیں کیے تو مطلب رضامندی ہے، تو جو رضامندی سے ہو جائے وہ حدیث ہو جاتا ہے، وہ لا بن جاتا ہے، وہ قانون اور اسلام کا پارٹ بن جاتا ہے۔ اور یعنی انبیاء علیہ السلام کا، سارے انبیاء کا یہی مسئلہ ہے کہ وہ اپنے سامنے اپنے کنٹرول میں موجود باطل کو وہ برداشت نہیں کر سکتے، یہ ورنہ وہ قانون بن جائے گا، یعنی باطل بھی تھوڑی دیر کے لیے صحیح ہو سکتا ہے، یہ معنی نکل آئے گا، تو انبیاء یہ نہیں کر سکتے ہیں۔ نمبر ایک، مولا علی علیہ السلام کے اندر یعنی نبوت نہیں تھی، لیکن انبیاء والی کیفیت تھی ان کے اندر، نبی نہیں تھے وہ، ان کے اندر نبوت نہیں تھی، یعنی وحی آسمان سے ان کے پاس نہیں آتی تھی، لیکن رجل کنفسی فرمائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایسا آدمی جو میری جان کی طرح ہے، میری جان ہے بھی فرمائے ہیں اور میری جان کی طرح ہے فرمائے ہیں۔ تو اس کے اندر یعنی حضرت مولا علی علیہ السلام کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرتو دیکھا جاتا، نمبر ایک۔ نمبر دو اس کے اندر پوائنٹ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے ہیں کہ میرے بعد تم علی کو دیکھو، اہل بیت کو دیکھو، فرمائے میرے بعد میرے اہل بیت کو دیکھو، قرآن اور اہل بیت کی اتباع کرو، میرے اہل بیت کی اتباع کرو، میرے اہل بیت کی جو ہے پیچھے تم چلا کرو۔ تو وہاں پر اہل بیت ایک منٹ کے لیے بھی باطل کو قبول نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے یہ بات؟ اہل بیت باطل کو ایک منٹ کے لیے، اگر مولا علی علیہ السلام قبول کر لیتے کہ بھئی ان کی غلطیوں کے ساتھ، ان کی خرابیوں کے ساتھ یہ حکمرانوں کو میں کنٹرول دے دوں گا، اور پیرالل جو ان کے یعنی کیا کہتے ہیں اطراف کے جو اور سٹیز کے گورنر ہم کو بنانا ہے، اور کیا کہتے ہیں اسٹیٹس کے جو گورنرز بنانا ہے، اگر ان گورنرز کے اندر بھی ہم یعنی ایمان سے زیادہ، ایمانداری سے زیادہ اگر وہ مولا علی علیہ السلام دیکھتے کہ گرپ کتنا لیتا ہے، پاور کتنا رکھتا ہے آدمی، ایمانداری سیکنڈ اس پہ رکھتے ہیں، اور پاور کو دیکھ کر اگر مولا علی علیہ السلام اطراف کے گورنرز کو اگر ڈالتے تو یہ ایک ایگزامپل بن جاتا تھا۔ جو آج کی پولیٹکس ہے، آج کی دنیا کے اندر جس کو پولیٹکس کہا جاتا ہے، وہ ایک گندا کھیل ہے راجنیتی کے لیے، حکومت پہ بیٹھنے کے لیے کیا ضرورت پڑتی ہے وہ کرو، اچھا اگر کر سکتے یعنی اچھائی کے ساتھ اگر حکومت ملتی تو اچھائی کے ساتھ، برائی سے حکومت اگر ملتی ہے تو برائی کے ساتھ حاصل کرو، یہ جو پالیسی ہوتی ہے یہ آج کی یہ سیاست ہے۔ اور پھر لگتا تو ایسا ہی ہے کہ بھئی سیاست میں آنا ہے تو پھر گندے بننا ہی پڑیں گا اور گندوں کو استعمال کرنا پڑیں گا، اور جب گندے لوگ کو استعمال کریں گے، لے لیں گے اپنا پاور بنانے کے لیے، اور خیال رہے گا کہ بھی میں تو اچھا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے گندے لوگ کو سامنے لے لوں گا اور کروں گا، اس کے بعد آپ کے سامنے دنیا کے کئی ایسے ایگزامپلس ہے کہ لیڈر اور قائد اور مین آدمی جو ہے، وزیر اعظم اور لیڈر جو ہوتا ہے، وہ اچھا آدمی رہنے کے باوجود ملک میں وہ اچھائی نہیں لا سکتا ہے، ملک میں وہ مہنگائی نہیں ختم کر سکتا، ملک میں ظلم نہیں ختم کر سکتا، ملک میں رشوت نہیں ختم کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اچھے آدمی کی حکومت برے افراد کے سپورٹ سے بنی ہوئی ہے، برے افراد کی سپورٹ سے بنی ہوئی ہے۔ جو افراد کا یہ تصور کرنا، جیسا مغیرہ بن شعبہ کا اسٹڈی تھی کہ ایک کام کریے، اب فی الوقت طاقتور لوگ کو ڈالیے اور معاویہ بن ابی سفیان کو بھی لے کے آپ کنٹینیو کریے، گرپ لینے کے بعد پھر آہستہ آہستہ چینج کرنا۔ اگر ایک مرتبہ اس طرح سے گرپ لے لیتی تو نمبر ایک، امت کا بھلا تو کر سکتے ہی نہیں تھے، کیونکہ کنٹرول بروں کے ذریعے لیا گیا، یعنی اچھا آدمی کنٹرول بروں کے ذریعے لیا، اچھا کام کبھی عوام کے لیے کر ہی نہیں سکتے، نمبر ایک۔ اور رہتی دنیا تک یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا پر مکمل عمل کا سب سے بڑا جو اگزامپل اور ماڈل ہے وہ مولا علی علیہ السلام کی زندگی ہے۔ سب سے بڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد جو سب سے بڑا اگزامپل ہے، اس میں یہ مل جاتا تھا کہ برائی کو لے کر آپ حکومت بنا سکتے ہیں، یہ اگزامپل بن جاتا تھا۔ تو اس سے بہتر ہے یعنی آدمی 1000 لاکھ مرتبہ اپنی جان قربان کر دے، یہ آسان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو داغدار کرنے کے مقابل میں، اور باطل کا سپورٹ لے کر اپنے تخت کو سنبھالنے کے بجائے۔
ٹھیک ہے، پھر اس میں آگے بھی سوالات آتے ہیں، پھر سیدنا امام حسن علیہ السلام کیوں قبول کرے، پھر وہ ایک لمبا مضمون، ایک چیپٹر کھل جاتا ہے۔ سیدنا امام حسن علیہ السلام کوئی خوشی سے قبول نہیں کیے، کچھ کمٹمنٹس تھے، کچھ ایگریمنٹس تھے اس معاہدے پر، کیونکہ بہت زیادہ خون بہہ گیا تھا اور کوئی رزلٹ نہیں آ رہا تھا، اور لوگ کو لگ رہا تھا کہ سامنے والی پارٹی بھی تو بھائی وہ بھی تو صحابہ ہے، وہ بھی تو اچھے ہی ہے، اچھا ہی کرتے ہوں گے۔ جب دونوں طرف کے لوگ متزلزل ہو گئے اور ادھر جھکاؤ ہو گئی، تو اچھائی کا کچھ ایک ایگریمنٹ کر کے ایسا اگر عمل کرتے بولے تو میں آپ کو حکومت دیتا ہوں، اس ایگریمنٹ پر انہوں نے ان کو حوالے کیا تھا۔ پھر آگے آپ حضرات سب جانتے ہیں، یہ مغیرہ بن شعبہ سے ذکر آیا کہ مغیرہ بن شعبہ جو ہے بہت تیز دماغ کے، اور بہت ان کے مشورے بالکل صحیح تھے۔ جو مولا علی علیہ السلام کو انہوں نے مشورہ دیا دنیاوی لحاظ سے، جی کیا کہتے ہیں، یہ جو دنیاوی پولیٹکس ہے، ادنا اور دنیا اور نیچ قسم کی جو پولیٹکس دنیا میں چلتی ہے تخت کو پانے کے لیے، وہ سیٹ اپ جو تھا، وہ سیٹ اپ وہ بتائے تھے، اور ان کا بتانا وہاں پر غلط نہیں تھا۔ اچھا، پھر مولا علی علیہ السلام ان کے مشورے کو قبول نہیں کیے اور حق پر ہی قائم رہے، اور جو ہوا آپ کو معلوم ہے۔ جب مولا علی علیہ السلام شہید ہو گئے، پھر سیدنا امام حسن علیہ السلام جو ہے آمنا سامنا ہوا جو ہے معاویہ بن ابی سفیان کے لشکر سے، پھر انہوں نے لکھ کر دیا کہ بھئی قرآن اور سنت کے مطابق حکومت کریں گے اور خلفائے راشدین کے طریقے پر حکومت کریں گے وغیرہ وغیرہ، وہ سارے چیزیں لکھ کر آخری میں آپ کی زندگی کے بعد پھر مسلمانوں کے حوالے کریں گے، مسلمان جسے چاہے اسے سلیکٹ کریں گے۔ وہ 8-9 شرائط 10 شرائط جو تھے وہ لکھ کر اس پر جب معاویہ بن ابی سفیان نے کہا کہ میں اس پر پابند رہوں گا، تب امام حسن علیہ السلام ان کے حوالے حکومت کر دیے۔ اس کے بعد حکومت چلتے پر ایک وقت ایسا آیا، مغیرہ بن شعبہ بہت تیز دماغ کے آدمی تھے، تو معاویہ بن ابی سفیان نے کیا کیا، معاویہ بن ابی سفیان نے ان کو ایک علاقے کا گورنر بنا دیا۔ بھائی مضبوط آدمی یہی رہتا نا، جو آدمی طاقتور ہے اس کو اپنا بناؤ اور ان کو خوش کر کے رکھو، تو مغیرہ بن شعبہ کو وہ ایک علاقے کی حکومت دے دیتے ہیں۔ اور کسی وجہ سے مغیرہ بن شعبہ سے ناراضگی ہو جاتی معاویہ بن ابی سفیان کی۔ معاویہ بن ابی سفیان پورے علاقے کے بادشاہ، یہ ایک چھوٹے چھوٹے اسٹیٹ کے گورنرز میں سے ایک گورنر مغیرہ بن شعبہ ہے، تو وہ ان کو طلب کرتے ہیں، مغیرہ بن شعبہ کو طلب کرتے ہیں کہ سسپینڈ کرنے کے لیے۔ معلوم ہوتا ہے کہ فلاں فلاں جو ہے میری بات نہیں سنے، انہوں ایک کام کرنا ہے، ان کو سسپینڈ کرنا ہے، تو طلب کرتے ہیں۔ انہوں معلوم کرا لیتے کہ بھئی کیوں بلائے، بھئی بادشاہ سلامت میرے کو کیوں بلائے، اس لیے بلائے تاکہ مجھے سسپینڈ کرے۔ جب ان کو انفارمیشن مل جاتی ہے، بہت تیز دماغ کے آدمی تھے یہ، تو پھر ان کے پاس جاتے، اور جب ملاقات ہوتی تو جب جو ٹائم فکس کیا جاتا نا ملاقات کا، وہ ٹائم پہ نہیں پہنچتے، تھوڑا لیٹ کر کے آتے، تھوڑا لیٹ کر کے آتے۔ جب لیٹ کر کے آتے تو انہوں پوچھتے کہ معاویہ بن ابی سفیان پوچھتے کہ میں یہ ٹائم پہ بلایا تھا اور آپ لیٹ پہنچے، یہ طریقہ ہے آپ کا، کیوں؟ تو بولے نہیں امیر المؤمنین، بادشاہ کو امیر المؤمنین کہتے ہیں، امیر المؤمنین بات ایسی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میں جو ہے باہر ماحول تیار کر رہا تھا، لوگ کو سمجھا رہا تھا، منا رہا تھا، اس کام میں بہت زیادہ بزی ہو گیا تھا کہ میں آپ کے بیٹے یزید جو کہ ماشاءاللہ کافی نوجوان ہو گئے اور اچھے ہو گئے، ان کی یعنی آپ کے بعد وہ خلیفہ ہو، آپ کے بعد ان کی بادشاہت رہے، میں اس چیز پر لوگ کو تیار کرنے کے لیے محنت لگ رہا تھا، بس ذرا بزی ہو گیا تھا، معافی چاہتا ہوں تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ تو معاویہ بن ابی سفیان تھوڑا سا سوچنے میں پڑ جاتے، کیونکہ ایگریمنٹ کیا تھا کہ جب میں دنیا سے گزر جاؤں گا تو پھر مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوں گا، لیکن فوراً ان کے دل میں ایک خیال، ایک وسوسہ جیسے یہ ڈال دیا جاتا ہے کہ بھئی ہاں اپنے بیٹے کو اپنے بیٹے کی حکومت کے لیے مہم چلانی چاہیے۔ تو بولتے کہ ٹھیک ہے، تم اے مغیرہ تم ایک کام کرو، تم جاؤ، جو بھی بات کرنا میں بعد میں بلاتا ہوں، پھر تم چلے جاؤ۔ جب باہر نکلتے تو مغیرہ بن شعبہ یہ بات بولتے ہیں اپنے ساتھیوں سے، یہ الفاظ بولتے ہیں کہ مجھے معطل کرنے بلائے تھے جناب والا، ایسے دلدل میں ان کو پھنسا دیا ہوں، ایسا مشورہ دیا ہوں، ایسے دلدل میں پھنسا دیا ہوں، ان کو قیامت تک نہیں نکل سکتے اس دلدل سے۔ جی جو بھئی سارے معاہدے جتنے وعدے کیے تھے سب توڑ دیے، اب آخری وعدہ بچا ہوا تھا، اپنے بیٹے کو اپنے بعد بادشاہ بنا دو بول کر ایک ایسا خیال ڈال دیا، دل میں بھی اچھا لگا بیٹا میرا بادشاہ بنے گا، اور اس کے اندر میں ایسے دلدل میں ان کو پھنسا دیا ہوں کہ وہ قیامت تک اس سے نہیں نکل پائیں گے۔ تو یہ اور معاویہ بن ابی سفیان ان کا مشورہ قبول کر لیے، معاویہ بن ابی سفیان ان کا مشورہ قبول کر لیے۔ اس کے بعد جو حالات ہوئے آپ جانتے ہیں۔ بہرحال دماغ کے بہت تیز آدمی تھے، دماغ کے بہت تیز آدمی تھے، اور جو سامنے رہتا اس کو مشورہ دیتے، بہت اچھے مشورے دیتے دنیاوی اعتبار سے۔ مغیرہ بن شعبہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اچھا مغیرہ بن شعبہ کی تاریخ وفات چھوٹ گئی،
یہ تاریخ کے چیپٹرز ایسے عجیب و غریب رہتے ہیں، جب اس میں بولنے لگتے ہیں تو پھر بات بہت آگے تک چلے جاتی ہے۔ لیکن میں، کیونکہ اب مجھے اندازہ ہے، اب اتنے دن سے ہم حدیث شریف کا درس پڑھ رہے ہیں، مجھے اب اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ بالکل نارمل جو جلسے سننے والی پبلک ہے نا، وہ اب ہمارے پاس نہیں ہے۔ وہ پہلے دوسرے تیسرے دن تھی وہ پبلک جو کثرت سے جلسے سننے والی، اب جو ہے علم طلب کرنے والے افراد ہی آن لائن سن رہے ہیں اور بعد میں سن رہے ہیں۔ اتنی محنت سے سننا اور اتنا لکھنا صرف جو علم طلب کرنا چاہتے ہیں وہی لوگ سن سکتے ہیں۔ نارمل جلسے والی پبلک، مجھے یقین ہے کہ یہ نارمل جلسے والی پبلک نہیں ہے، اس لیے یہ ڈیٹیلز بتا رہا ہوں، ورنہ یہ چیپٹرز کھولنے والے چیپٹرز نہیں ہوتے یہ، ٹھیک ہے۔ تو مغیرہ بن شعبہ کا انتقال ہوا ہے 50 ہجری کو، 50 ہجری کو ان کا انتقال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ مغیرہ بن شعبہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ کہا کرتے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرض نمازوں کے بعد یہ دعا یہ الفاظ کہا کرتے ہیں۔ اور وفی روایت للبخاری، اور امام بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یقول فی دبر کل صلاۃ، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد کہا کرتے اذا سلم، جب سلام پھیر دیتے۔ اب دیکھیں یہ الفاظ آنا یہاں پر یعنی بات کو واضح کر رہے ہیں کہ جو ہمارے غیر مقلد بھائی ہے، ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ نماز کے بعد کی دعا مطلب وہ جو دعائے معصورہ کرتے سلام پھیرنے سے پہلے، وہ مطلب بولتے ہیں وہ۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو حدیثوں میں نماز کے بعد کی دعا کا لفظ آیا ہے، اس سے مراد نماز کے بعد مطلب بعد نہیں، نماز کمپلیٹ کر کے اب سلام پھیرنے سے پہلے جو دعا کرتے ہیں نا اینڈ پر، وہ مطلب ہے اس سے، نہیں۔ دیکھیں یہاں پر کیا الفاظ آ رہے ہیں جی، بخاری شریف کے الفاظ ہے وہ، فی دبر کل صلاۃ اذا سلم، ہر نماز کے اختتام پر جب وہ سلام پھیر دیتے۔ وفی روایت مسلم، اور امام مسلم کی روایت میں کان اذا فرغ من الصلاۃ وسلم، اور مسلم شریف کے الفاظ کیا ہے، جب وہ نماز سے فارغ ہو جاتے اور سلام پھیر دیتے، قال، وہ کہتے، کیا کہتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، وحدہ لا شریک لہ، وہ یکتا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، لہ الملک ولہ الحمد، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جو تو عطا کرتا ہے اسے منع کرنے والا کوئی نہیں، ولا معطی لما منعت، اور جو تو منع کر دے روک دے وہ کوئی دینے والا نہیں، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور کوئی پیسے والا اور طاقت والے کی طاقت اور پیسہ تیری بارگاہ میں کام نہیں آتی۔ متفق علیہ، یہ حدیث امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کی۔